کسی بھی آیت کا، کسی بھی ویڈیو کا اچانک آپ کے سامنے آ جانا، قرآن پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جانا، اور وہ ترجمہ ایسے لگے جیسے آپ کے حالات کے مطابق ہے، جیسے اللہ کا کوئی پیغام ہو، تو اس کو اگنور نہ کیا کریں، وہ اللہ کے پیغام ہوتے ہیں۔ اس کو ایسا سمجھا کریں جیسے پرائیویٹ میسیجز ہوتے ہیں نا، کہ یہ میسیج میرے ہی لیے ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ہر راہ میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھنے والے ہوں، اگر آپ دیکھنے والے ہوں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، تو دل کو اندھا نہیں ہونے دینا۔ جب ایسی کوئی چیز سامنے آئے، کوئی ترجمہ ایسے سامنے آئے اور آپ کے حالات سے وہ مطابقت رکھتا ہو، تو اس کو غور کریں، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کی رضا کس میں ہے، یہ چیز سوچیں۔ جب بھی کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے، جب بھی کوئی آیت آپ کے سامنے آتی ہے، جب بھی کوئی ترجمہ آپ کے سامنے آتا ہے، اس کا متن اور اس کا مفہوم سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ کو اپنی زندگی کس طرف لے کے چلنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہوں کہ صبر کرو، ہو سکتا ہے آپ کے لیے خوشخبری ہوگا، دعا قبول ہونے والی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچانک نہیں ہوتی، اتفاق نہیں ہوتا۔ جب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے پیغام پہنچاتا ہے، لیکن آپ اس پیغام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہاں میری دعا قبول ہونے والی ہے، میرا صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صبر کرے اور اس کو اس کا پھل نہ ملے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صبر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا انعام نہ دے؟ ناممکن سی بات ہے نا کہ صبر بھی کیا اور انعام نہیں ملا، کیونکہ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کی احاطہ قدرت میں ہر شے ہے۔ تو آپ کی زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی بڑی خوبصورت رکھی ہے، بڑی